السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز ناظرین، آج کی اس معلوماتی اور بے حد اہم ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ایک انتہائی اہم اور حساس حصہ میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلق یعنی ہم بستری ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں اور افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھا، معاشرے میں مختلف قسم کے رویے پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزانہ ہم بستری ضروری ہے، کچھ نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اور کچھ لوگ کمزوری یا کسی اور ڈر کے مارے مہینے میں بمشکل ایک بار اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ کیونکہ انسان کوئی مشین نہیں ہے کہ جس کا ٹائم سیٹ کر دیا جائے۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آخر کتنے دنوں بعد ہم بستری ضروری ہے، اور اس حساس موضوع پر ہماری شریعت مطہرہ اور جدید میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ معلومات ہر شادی شدہ اور شادی کے خواہش مند فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے ان غلط طریقوں کا جائزہ لیتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ کچھ نوجوان شادی کے ابتدائی دنوں میں یا بعد میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ تعلق قائم کرنا مردانگی کی نشانی ہے۔ سائنس اور طب کے مطابق اگرچہ جوانی میں جسم اس کا متحمل ہو سکتا ہے، لیکن ایک طویل عرصے تک، ایک لمبے وقت تک اس معمول کو برقرار رکھنا اعصابی کمزوری، تھکاوٹ اور مستقبل میں جنسی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے انسان کی روزمرہ کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے ایک روٹین بنا لی ہے، مثلا صرف جمعہ کے دن۔ یہ بھی ایک غیر فطری طریقہ ہے۔ ازدواجی تعلق کوئی دفتری ڈیوٹی نہیں ہے جسے کیلنڈر کے حساب سے ادا کیا جائے۔ اس کا تعلق جذبات، محبت اور جسمانی ضرورت سے ہے۔ کچھ لوگ، بالخصوص وہ جو مختلف حکیموں کے ڈراوے میں آ جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس عمل سے طاقت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے مہینوں دور رہتے ہیں۔ یہ اپنی شریک حیات کے حقوق کی سنگین حق تلفی ہے، اور شرعی لحاظ سے بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس سے میاں بیوی کے درمیان دوریاں اور نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیارا دین اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے رہبانیت یعنی دنیا سے کٹ جانے سے منع فرمایا ہے، اور ازدواجی حقوق ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلق کے لیے کوئی مخصوص دن یا تعداد مقرر نہیں کی گئی، بلکہ اسے ان کی باہمی رضامندی، رغبت اور سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسلام نے بیوی کا یہ حق مقرر کیا ہے کہ شوہر اس کی جسمانی اور جذباتی تسکین کا خیال رکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا
وہ مشہور واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب آپ رات کو گشت کر رہے تھے اور ایک عورت کو اپنے شوہر کی جدائی میں اشعار پڑھتے سنا جو جہاد پر گیا ہوا تھا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنی دیر صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا 4 ماہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری فرما دیا کہ کوئی بھی شادی شدہ مجاہد 4 ماہ سے زیادہ محاذ پر نہیں رہے گا۔ اس سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ بلا عذر شرعی یا طبی مجبوری کے بیوی سے 4 ماہ تک دوری اختیار کرنا شرعاً درست نہیں ہے اور یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ مشہور اسلامی اسکالر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مائے ناز کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہر 4 دن میں کم از کم ایک بار ضرور جائے۔ انہوں نے یہ حساب اس بنا پر لگایا کہ شریعت میں 4 بیویوں تک کی اجازت ہے، تو اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں تو ہر ایک کی باری چوتھے دن آئے گی۔ تاہم وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی بیوی کی ضرورت، شوہر کی طاقت اور حالات کے مطابق کی جا سکتی ہے۔ اصل مقصد بیوی کو پاک دامن رکھنا اور اس کی نگاہوں کو بھٹکنے سے بچانا ہے۔ اب ہم جدید طبی سائنس کے نقطہ نظر سے اس موضوع کا جائزہ لیتے ہیں۔ میڈیکل سائنس شریعت کے اصول اعتدال کی ہی تائید کرتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہم بستری صرف نسل انسانی کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ انسانی جسم اور دماغ کے لیے بے شمار طبی فوائد کا باعث بھی ہے۔ جب میاں بیوی باہمی محبت سے تعلق قائم کرتے ہیں تو جسم میں انڈورفنز اور آکسیٹوسن نامی ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ آکسیٹوسن کو محبت کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان نفسیاتی اور جذباتی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ عمل ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار ہم بستری کرنے والوں کا مدافعاتی نظام زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ عام بیماریوں کا کم شکار ہوتے ہیں۔ سائنس بھی خبردار کرتی ہے کہ حد سے زیادہ کثرت، مثلا روزانہ یا دن میں کئی بار، جسمانی توانائیاں نچوڑ لیتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کی خوراک معیاری نہیں، انہیں شدید اعصابی کمزوری، پٹھوں کا درد اور نظر کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے۔ ایک صحت مند جوڑے کے لیے ہفتے میں 1 سے 3 بار کا تعلق نارمل تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر عمر، خوراک اور صحت اور ذہنی حالت پر منحصر ہے۔ 20 سے 30 سال کی عمر کے جوڑے عموماً زیادہ متحرک ہوتے ہیں، جبکہ 40 سال کے بعد جسمانی تقاضے اور توانائیاں قدرتی طور پر کم ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ مقوی غذا کھاتے ہیں اور جسمانی طور پر چست ہیں، ان کا معمول کمزور افراد سے مختلف ہوگا۔ اگر کوئی شخص سارا دن دفتر یا کاروبار کے شدید ذہنی دباؤ سے گزر کر آیا ہے تو اس پر زبردستی کوئی روٹین مسلط نہیں کی جا سکتی۔ تو محترم ناظرین، شریعت اور سائنس دونوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد
ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم بستری کا کوئی مخصوص دن یا مقررہ وقت نہیں ہے، اصل اصول اعتدال اور باہمی رضامندی ہے۔ یہ سارے طریقے جن کا ذکر ہماری تصویر میں تھا کہ روزانہ کرنا یا ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار کرنا، اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ انسان کو ایک روبوٹ سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ ازدواجی تعلق دراصل دو دلوں اور روحوں کا ملاپ ہے۔ اس کے لیے ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنا، حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کرنا، پاکیزگی کا اہتمام کرنا اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا ضروری ہے۔ اگر شوہر تھکا ہوا ہے تو بیوی کو سمجھنا چاہیے، اور اگر بیوی بیمار ہے یا کام کاج سے تھکی ہوئی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ شریعت کی روح سے زبردستی نہ کرے بلکہ محبت اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ بلا وجہ کی دوری، جیسے کہ بعض مرد حضرات کام کے بہانے کئی ماہ دور رہتے ہیں، یہ شرعاً گناہ ہے، کیونکہ اس سے بیوی کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتنے دنوں بعد ہم بستری کی جائے، اس کا فیصلہ آپ کی جسمانی صحت، آپ کی عمر، آپ کی خوراک اور آپ دونوں کی باہمی رغبت پر ہے۔ اپنے آپ کو کسی خوف، غلط فہمی یا معاشرے کے جاہلانہ مشوروں کی زنجیروں میں مت باندھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں میاں بیوی دونوں کے لیے سکون، محبت اور اجر رکھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بصیرت میڈیا کی اس تفصیلی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ درست دینی اور سائنسی معلومات عام ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری خاندانی زندگیوں میں سکون اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔